السلام علیکم، شاہراہ دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ، میرے ساتھ مطیع اللہ جان اور ناصر اقبال۔ آج دو اہم مقدمات سپریم کورٹ میں زیر سماعت آئے۔ ایک تھا قاسم سوری کا اپیل، جو کہ گزشتہ انتخابات میں الیکشن ٹریبونل نے انہیں نااہل قرار دے دیا تھا، اور پھر اس اپیل کے دوران یہ بات آئی تھی کہ شاید پاؤں کے انگوٹھے بیلٹ پیپرز کے اوپر لگے ہوئے تھے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک بینچ نے، جو کہ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں مشتمل تھا، اس پر حکم امتناع جو ہے وہ جاری کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ 4 سال تک مقدمہ سماعت کے لیے نہیں لگا، اور ایک موقع پر جب بہت ساری الیکشن پٹیشنیں اکٹھی کی گئی تھیں تو قاسم سوری کا مقدمہ الگ کر دیا گیا تھا۔ تو آج اس کیس کی سماعت ہوئی اور کافی ریمارکس بھی چیف جسٹس کی طرف سے آئے، اور دوسرا مقدمہ تھا لارجر بینچ، جو کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو سابق جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے اپنی برطرفی جو سپریم جوڈیشل کونسل نے کی تھی ان کی ایک راولپنڈی میں تقریر کی وجہ سے، اس کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا، اور اس پر 2-3 سماعتیں ہوئیں، اور اس کے بعد گزشتہ سماعت پر جنرل فیض حمید کو بھی نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ جنرل فیض حمید اور بریگیڈیئر رامے کی جانب سے جو ہے وہ جوابات آئے، اور آج اس مقدمے کی سماعت اس نقطے پر منتج ہوئی کہ سپریم کورٹ نے کچھ سوالات فریم کر کے اور اس کو فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اگر ضرورت پڑی ان جوابات جو تحریری طور پر آئیں گے، پھر اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو سپریم کورٹ اس کی سماعت کرے گی۔ پہلے مطیع اللہ جان، آپ سے قاسم سوری کے کیس کے اندر کیا ہوا، اور پھر جو عدم اعتماد کے ضمن میں جو ہے وہ توڑ دی گئی تھی اسمبلی، پھر بحال ہو گئی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی ضمن میں، تو اس حوالے سے کیا کچھ ہوا ہے وہاں پہ؟ بہت شکریہ قیوم صدیقی۔ آج قاسم سوری کا کیس جو ہے وہ 2019 دسمبر میں جو انہوں نے اسٹے آرڈر لیا تھا، اس کے بعد آج پہلی بار چیف جسٹس قاضی فائزہ اور سپریم کورٹ کی طرف سے سوال اٹھایا گیا کہ یہ اسٹے آرڈر لینے کے بعد 4 سال تک جو اپیلنٹ ہے، جو درخواست گزار ہیں قاسم سوری، وہ کہاں غائب ہو گئے، اور وہ کیسے 4 سال تک اسٹے آرڈر پہ چلتے رہے، اور پھر اسی اسٹے آرڈر کے نتیجے میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ بطور ڈپٹی اسپیکر انہوں نے ایک عدم اعتماد کی تحریک کو بھی رد کر دیا غیر آئینی طریقے سے۔ تو چیف جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ کیوں نہ آپ کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ ہوا یہ کہ ایڈوکیٹ نعیم بخاری آج جب پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جناب نعیم بخاری کس کی طرف سے؟ اپنا قاسم سوری کی طرف سے جی پیش ہاں، ہوئے؟ ایڈوکیٹ قاسم سوری کی طرف سے پیش ہوئے، تو ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ نعیم بخاری جو ہیں وہ قاسم سوری کی طرف سے پیش ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ جناب اب تو یہ جو ہماری اپیل ہے یہ تو انفیکشس ہو گئی ہے، غیر مؤثر ہو گئی ہے، تو مطلب وہ چاہ رہے تھے کہ بس یہ اپیل واپس لے لیتے ہیں، ختم ہو گئی ہے۔ لیکن چیف جسٹس قاضی فائزہ نے پوچھا یہ اتنی آسان بات نہیں ہے، آپ نے یہ 4 سال تک اسٹے چلایا کیسے ہے؟ آپ ذرا اس کی تاریخ بتائیں، یہ اسٹے جاری کب ہوا تھا، کتنے عرصے بعد بار بار لگتا رہا؟ تو اس وقت پھر ایڈوکیٹ نعیم بخاری نے کہا کہ یہ دسمبر 2019 میں یہ جب فیصلہ آیا قاسم سوری کی نااہلی کا، اور الیکشن ٹریبونل نے فیصلہ دیا تھا، تو اس کے خلاف سپریم کورٹ میں آئے تھے قاسم سوری، اور اس وقت جسٹس بندیال جو بھی چیف جسٹس نہیں بنے تھے، تو انہوں نے الیکشن ٹریبونل کے اس فیصلے کو معطل کر دیا تھا، اور اس کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ کچھ دوسری الیکشن ٹریبونل کی جو اپیلیں آئی تھی، تو جسٹس بندیال نے یہ کیس جو ہے ان اپیلوں کے ساتھ اس کو کلب کر دیا کہ اس میں بھی جو کویسچن آف لا تھے پہلے وہ طے ہوں گے، تو پھر قاسم سوری کی جو اپیل تھی کبھی وہ ڈائریکٹلی ٹیک اپ ہی نہیں ہوئی، اور دوسرے اپیلیں ٹیک اپ ہوتی رہی، تو اس طرح یہ اسٹے آرڈر چلتا رہا۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ یہ معاملہ فکس کرنا تو سپریم کورٹ کا معاملہ تھا، تو سپریم کورٹ نے فکس نہیں کیا، تو اس میں قاسم سوری کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، چیف جسٹس قاضی فائزہ نے براہ راست ایڈوکیٹ نعیم بخاری کو مخاطب کیا اور کہا کہ بظاہر آپ لوگ مینوپولیٹ کرتے رہے ہیں سپریم کورٹ کے پورے عمل کو، آپ لوگوں کی جب مرضی ہوتی ہے تو اندر دفتروں میں گھس کے جو ہے آپ اپنا کیس لگوا بھی لیتے ہیں، اس بھی چلوا بھی لیتے ہیں، اور پھر آپ اسٹے آرڈر لے کے آپ مڑ کے نہیں آتے، اور 4 سال تک آپ نے اسٹے آرڈر انجوائے کیا، وہ پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کی، تو اس کے بعد اب آپ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی اب وہ غیر مؤثر ہو گیا ہے۔ تو یہ اتنی آسان بات ہے، بظاہر آپ نے سپریم کورٹ کو یوز کیا ہے، استعمال کیا ہے، اور اس سپریم کورٹ کے پورے عدالتی عمل کو آپ نے مینیپولیٹ کیا ہے۔
تو آپ اس کا جواب دیں، اور آخر میں پھر چیف جسٹس نے قاسم سوری کو اور رجسٹرار سپریم کورٹ کو ان کو ذاتی طور پہ طلب کیا، نوٹس جاری کیا. اب یہ 1 مہینے بعد اور دوبارہ ان کے ایک کیس مخالف جو ہیں وہ لشکری رئیسانی ہیں. جی ان کو بھی نوٹس جاری کیا ہے انہوں نے، اور 1 مہینے بعد یہ کیس دوبارہ لگے گا. اچھا ناصر صاحب، میں تو کیونکہ اس میں ہیئرنگ میں نہیں تھا، جو رپورٹ ہوا ہے وہ یہ کہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہاتھ گھس گئے ہیں کہ کون سے کیس مقرر ہونے کون سے روکنے، یہ سلسلہ اب ختم ہوگا. اگر سپریم کورٹ میں کیسز کے تقرر میں ہیر پھیر ہوتی تو پرانے معاملات بھی درست کریں گے. اب مزید سپریم کورٹ کی ساز باز نہیں ہوگی. سپریم کورٹ کی تباہی میری، آپ کی اور عوام کی تباہی ہے، یہ صرف میرا ادارہ نہیں. اچھا یہ مارکس رپورٹ ہوئے ہیں آپ، یہ بات ٹھیک ہے. اچھا اب یہ تو ہو گیا، اب اس میں یہ بھی بات ہے کہ فیکٹ تو ہے کہ وہ پرانی اسمبلی اپنی مدت مکمل کر گئی، بظاہر تو انفرکچوس ہو گئی ہے، تو لیکن ڈیسائیڈ تو بہرحال عدالت کرے گی. تو اس میں کیا کہاں تک جا سکتی ہے عدالت؟ شکریہ کریم صاحب. دیکھیں اس میں یہ بات تو بالکل صحیح ہے نا کہ ایک جو آپ کی اسٹے آرڈر پہ آپ ڈپٹی اسپیکر رہے، اور پھر آپ نے اس میں بہت ساری ڈیسیجنز بھی لیے اور وہ کیس بھی نہیں ٹیک اپ ہوا، تو یہ تو کورٹ کم سے کم یہ تو ڈٹرمن کرے گی کہ نا اس کی ریزنز کیا تھیں. اور اگر اس صورت میں جو آپ نے جو پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کیے کیا وہ واپس کرنے پڑیں گے، اگر وہ یہ ڈٹرمن ہوتا ہے کہ وہ مطلب وہ آپ کے خلاف ڈیسیجن جا رہا تھا، مطلب اگر آپ وہ کیس لوز کرتے ہیں. ناصر صاحب یہی ہے نا کہ اگر کیس اس قانون میں اس طرح سے ڈیسائیڈ ہو جاتا تو یہ ڈپٹی اسپیکر نہ رہتے، یہ ڈپٹی اسپیکر نہ رہتے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر ان کا کردار نہ ہوتا، پھر اس کے بعد استعفے دے کے چلے گئے. تو یہ ایک بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ صورتحال نہیں ہے؟ دیکھیں چیف جسٹس صاحب آج کل جو اس طرح کے ایشوز ہیں وہ، جیسے آپ کو یاد ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا کیس آیا تھا، تو انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، لیکن کورٹ نے سپریم جوڈیشل کونسل نے کہا نہیں اس طرح اتنا آسان نہیں ہے، ہم پیچھے جائیں گے اور یہ ڈٹرمن کریں گے کہ کیا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سپریم جوڈیشل کونسل اپنی پروسیڈنگز کا وہ کنٹینیو رکھ سکتی ہے کہ نہیں. تو چیف صاحب جو ہیں وہ ریگولرلی کوشش کر رہے ہیں کہ جو معاملے کی تہہ تک جانے کی، تو ہو سکتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں ایسا ہی ہے کہ وہ پیچھے تک جائیں گے. اور تو مطلب کہ مسلسل بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو جوڈیشل سسٹم کو مینوپولیٹ کرنے کے حوالے سے. واقعتاً یہ ٹرانسپیرنسی کا ایک بڑا مسئلہ ہے. جنرل پرویز مشرف کے جو فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں ہوا تھا اس کا ریکارڈ منگوایا گیا، تو وہ بھی ایک چیز ہے. اب یہ والا ریکارڈ بھی رجسٹرار کو بھی نوٹس کیا کہ لائیں نا بھائی وہ ریکارڈ دیں، کیا معاملات تھے، کیا ہوا. تو یہ ہو گیا رہا ہے. دیکھیں اب وہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے ایک شعر ہے، لیکن خیر چھوڑے موضوع کو مجھے پورا مکمل یاد نہیں آ رہا، لیکن بات یہ کہ معاملے کی تہہ تک تو جانا چاہیے نا، تاکہ آئندہ کا راستہ رکے. ادروائز تو اس طرح کی مینوپولیشن تو پھر جاری رہے گی نا. اب اس میں نہیں پتا کہ اس میں کیا وکیل صاحب کی ریکویسٹ ہوتی تھی، یا کیا وہ کوئی ایڈجرمنٹ بھی ڈال دیا کرتے تھے، یا کیا مسائل تھے. یا مجھے اتنا یاد ہے کہ یہ کیس 2-3 دفعہ لگا اور اس کی کوئی خاص ہیئرنگ نہیں ہوئی تھی. مطلب جو آخری ہیئرنگ ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی، بہت ساری الیکشن پٹیشن اکٹھی لگی گئی 5-6 اور پھر یہ کچھ کیس الگ کر دیے گئے تھے. نہیں، اس کے بعد بھی ایک حکم آیا تھا 2022 اپریل میں، سپریم کورٹ نے پھر وہ کیس جو کلب کیے تھے سارے اکٹھے، تو ان میں سے قاسم سوری کا کیس پھر الگ کر دیا گیا تھا، اور ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ اس کی جلد سماعت کی جائے. اور خود جسٹس بندیال نے اپنے ہی حکم کے مطابق جلد سماعت کے لیے اس کو پھر لگایا بھی نہیں اپریل 2022 کے بعد سے. تو میرے خیال میں اس میں واضح طور پہ مینوپولیشن نظر آ رہی ہے، اور جسٹس بندیال بطور جج اور بطور چیف جسٹس وہ جو مینوپولیشن وہ خود بھی کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے. اس میں قاسم سوری کا یہ جو کیس ہے یہ ایک بہت بدترین مثال ہے کہ کس طرح ایک سپریم کورٹ کا جج جو ہے کسی کو فیور دینے کے لیے اس طرح 4 سال تک ایک سٹے آرڈر جو ہے اس کو چلاتا ہے اور پھر اس کا کیس کا حتمی فیصلہ بھی نہیں کرتا. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت برا ایک لیگیسی ہے جو جسٹس بندیال چھوڑ کر گئے ہیں، اور اب مزید اس میں انکشافات بھی آ رہے ہیں. اور آپ نے خود جسٹس مظاہر نقوی کا مشرف والے کیس کا حوالہ دیا کہ کس طریقے سے وہ کیس لگایا گیا. تو اب رجسٹرار کو جو طلب کیا ہے اسی کیس میں 1 مہینے کے بعد، اس میں رجسٹرار سے یہی معلوم کیا جائے گا کہ جسٹس بندیال آخر کیا کیا حکم دیتے رہے ہیں، کب کب اس کی ہیئرنگ ہوتی رہی ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ 4 سال تک قاسم سوری جو ہیں وہ سٹے آرڈر پہ چلتے رہے ہیں، اور پھر اینڈ پہ انہوں نے جو اس پاکستان کے آئین کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ کیا اس کی ذمہ داری صرف قاسم سوری کی تو نہیں، پھر جسٹس بندیال کی بھی آتی ہے کہ جنہوں نے اتنا طویل سٹے آرڈر ان کو دے رکھا تھا. اچھا لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اس اقدام کو قاسم سوری کے جو ہے وہ غیر آئینی بھی قرار دیا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ساری صورتحال ہوئی. لیکن جو ہے اس میں ایک اور چیز ہے
کیوں مجھے یاد پڑتا ہے وہ اسی پہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس والا معاملہ ہے جس کی بات ہو رہی ہے، وہی 5 رکنی بینچ کا فیصلہ، اس کے خلاف بھی اسد کیسر اور دیگر نے اپیلیں داخل کی، ریویو داخل کیے تھے، تو وہ بھی ریویوز میرا خیال اس کے ساتھ ہی نہیں لگ جانے چاہیے. پتہ نہیں اس میں اب ریویو میں جو آرٹیکل 6 پہلے نہیں لگا اب لگ سکتا ہے کیونکہ ریویو کے اندر اگر ایرر فلوٹنگ ہے. ایک جج صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کا کام یہ ہے، آرٹیکل 6 کا جسٹس فیصلہ مظہر عالم میاں خیل. بالکل. تو اگر ریویو میں ہو سکتا ہے وہ سارے جج ایگری کر جائیں کہ نہیں یہ تو آرٹیکل 6 بنتا ہے، وفاقی حکومت کو ڈائریکشن دیں کہ یہ جو غیر آئینی سرگرمی کی تھی قاسم سوری نے، اس کے خلاف آئین کی سنگین غداری کا مقدمہ درج کریں. پھر قاسم سوری آ کے بتائے. اور وہ 8 فروری والے کیس کے اندر صدر کا یہ اقدام کہ کس طرح سے غیر آئینی اقدام کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر مینشن کیا گیا آرڈر کے اندر کہ اس وقت کیا کیا تھا صدر نے. ناصر صاحب اب آ جائیں جیسے شوکت عزیز صدیقی کی طرف. اگر اس میں اگر مجھے یاد پڑتا ہے شاید مظہر عالم میاں خیل نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا. جی ہاں وہ بات ہوئی نا، اشارہ نہیں کیا تھا، انہوں نے باقاعدہ لکھا تھا کہ پارلیمنٹ کو لینا چاہیے، یہ آرٹیکل 6 کا زمرے میں آتا ہے. وہ ریپروڈیوس بھی ہوا. میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ کس طرح سے صدر غیر آئینی اقدام کرتے رہے. وہ بھی 8 فروری کا جو انتخابات کا حکم ہے اس کے اندر بھی یہ پیراگراف انہوں نے ریپروڈیوس کیا ہوا ہے اس کو سپریم کورٹ نے. آگے چل کے یہ کیا، میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ بھی ساتھ لگ جاتا ہے اور یہ بھی ساتھ ہو اور پھر آگے جو جا کے کیا صورتحال بنے گی. جیسے متی نے بھی اشارہ کیا کہ ریویو کے اندر جائے آیا دیکھنا ہے کہ اس باڈی جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو آرڈر آف دی کورٹ ہے یا ڈیکلیریشن ہے اس سے آگے ریویو میں جا سکتی ہے کورٹ یا نہیں جا سکتی. یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. ریویو میں سپریم کورٹ کئی بار سو موٹو بھی لیتی رہی ہے. تو اگر سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ بہت بڑی ایرر ہے فلوٹنگ آن دی سرفیس آف دی ججمنٹ کہ آرٹیکل 6 کے اوپر کوئی فائنڈنگ ہی نہیں دی باقی ججوں نے، صرف ایک جج نے کیوں دی، تو باقیوں کی رائے لینے کے لیے ہو سکتا ہے باقی جج بھی کہیں بات تو صحیح ہے، تو وہ ریویو اگر واپس نہیں لیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب آپ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو عمر قید کی سزا ہو گئی اور پھر دوسرے نے ریویو داخل کیا اور پتہ لگا عمر قید تو کم ہے تو وہ سزائے موت تک جا سکتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ ریویو میں؟ ہو سکتا ہے. اچھا میرا خیال ہے کہ یہ ایک لیگل کوسچن ہے اس کے امپلیکیشن اینڈ بائی امپلیکیشن یہ تو ڈٹرمن کرے گا نا کہ وہ کتنا سنگین معاملہ تھا. لیکن یہ سنگین ہے کیونکہ آپ نے نو کانفیڈنس موشن کو سکٹل کرنے کے لیے جو کہ کانسٹیٹیوشن تھا اس کو یہ اقدامات کیے تھے نا، تو آپ نے آئین کے ساتھ تو آئین کو تو وائلیٹ کیا ہے نا. ناصر صاحب دیکھیں مشرف نے جب 3 نومبر کو 2007 کو اقدام کیا تھا تو اس نے ایک لمب آف اسٹیٹ جوڈیشری کو جو ہے وہ کیا کیا تھا معطل کر دیا تھا یا اس کو انہوں نے تو 2 لمبس کو فارغ کیا، ایگزیکٹو کو بھی اور لیجسلیچر کو بھی، اور یہ اس میں مینشن ہے اس فیصلے کے اندر. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے. تو آ جائیں جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب کی طرف. سپریم کورٹ نے آج اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا کہ اگر ضرورت پڑی اور تحریری مانگ لی ہیں ان سے جوابات تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. کیا ہوا آج اس کے اندر؟ آپ کو بینچ تقسیم نظر آیا کیونکہ 2 جج صاحبان کی رائے تھوڑی سی مختلف تھی. جی قیوم صاحب، اصل میں 5 ممبر بینچ تھا. اس میں سے جو جسٹس رضوی صاحب ہیں، اظہر رضوی صاحب ہیں، اور جسٹس عرفان سادات، وہ ان کا پوائنٹ آف ویو بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور جو باقی 3 ممبر ججز ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے. جو مین کوشچن ہے اس کے سامنے وہ یہ ہے کہ کیا، چونکہ اب شوکت صدیقی صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کی جو حامد خان صاحب نے جو آرگومنٹس دیے ہیں وہ یہ ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی انکوائری ہے وہ ہوئی نہیں ہے، اور انہوں نے بغیر انکوائری کیے ان کو ریموو کرنے کے لیے ریکمنڈیشن دے دی پریزیڈنٹ کو، اور جو اسی دن امپلیمنٹ بھی ہو گیا اور نکال دیا گیا. تو کیا یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو واپس بھیجا جائے؟ پرابلم یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجنے کا کوئی پریسیڈنس نہیں ہے، اس پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، اور چیف جسٹس صاحب کو یہ معلوم ہے کہ اگر ہم نے ایسا کوئی آرڈر دیا ہے تو یہ ہمیشہ آئندہ استعمال ہوگا، ایز اے پریسیڈنٹ استعمال ہوگا. ہاں، سپریم جوڈیشل کونسل بھی ایک آئینی ادارہ ہے اور پھر اس کے اوپر سپریم کورٹ بھی ایک آئینی ادارہ ہے، تو ایک دوسرے کے اختیارات کو کے اندر جو بیلنس ہے وہ رکھنا ضروری ہے. یہ ریمارکس بھی تھے چیف جسٹس، کیونکہ ڈومین میں آپ انٹر نہیں ہو سکتے. سپریم کورٹ کا کام انکوائری کرنا نہیں ہوتا انلیس اینڈ انٹل کہ وہ 211 کا جو بار ہے کہ میلیفیڈے ان لا یا میلس ان لا یا میلس ان فیکٹ کی بنیاد کے اوپر آپ جو ہے وہ 2 ججمنٹس تو ہیں اس میں. اٹارنی جنرل صاحب کی جو آرگومنٹس ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر انکوائری نہیں ہوئی ہے پھر یہ میلس ان لا بنتا ہے نا، کیونکہ ٹرائل انکوائری نہیں ہوئی ہے اور انہوں نے ایک سمری ٹرائل سمجھ لیں کر کے ان کو ختم کر دیا، تو پھر میلس ان لا ہے. لیکن انہوں نے یہ سجیشن یہ دی تھی
کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ کوئی اور انکوائری ایک جج کی نہیں کر سکتا، تو آپ کو تو بھیجنا ہی پڑے گا سپریم جوڈیشل کونسل کو. لیکن اس کے لیے یہ حامد خان صاحب کا موقف تھا کہ یہ اس فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر کے معاملہ یہ اٹارنی ایس جنرل جے صاحب سی کا کو بھی بھیجا یہی جائے. موقف ہے، اٹارنی جنرل صاحب کا بھی یہی موقف ہے، لیکن اس کی ایک شرط بھی ہے، کیویٹ بھی ہے لیکن ساتھ. صلاح الدین صاحب تھوڑا سا ڈیفرنٹ ویو لے رہے تھے. سر پوری بات سن لیں نا، کیویٹ بھی ہے ساتھ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آج فیڈرل گورنمنٹ نے اپیل فائل کی ہے عافیہ شہربانو ضیاء، ایک ججمنٹ تھا 2023 کا جو منیب اختر صاحب نے لکھا تھا، 2 ممبر بینچ نے وہ ڈیسائیڈ کیا تھا، اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب ایک جج ریٹائر ہو جائے یا ریزائن کر دے تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل کی انکوائری اس کے خلاف نہیں ہو سکتی. تو اٹارنی جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ججمنٹ کو آپ اوور رائڈ کریں تھرو ہماری اپیل کو. ناصر صاحب 2 رکنی ممبر بینچ کی ججمنٹ جو ہے وہ 5 رکنی جو کہ لارجر بینچ ہے اس کے اوپر کوئی بائنڈنگ ہے؟ سر اس پہ یہ ایک ججمنٹ تو آئی ہوئی ہے نا، بائنڈنگ ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک ججمنٹ آئی ہوئی ہے کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل. چلیں فرض کریں شیر بانو ریویو نہیں ہوتا ہے، اس جو 5 ممبر بینچ ہے اس میں بھی یہی تقریباً سوالات آ گئے ہیں نا سامنے، تقریباً ملتے جلتے ہی آ گئے ہیں. ان کا کہنا تو یہ ہے اس کہ میں کو جو ہے اس کو- سپریم کورٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو آپ کلب کریں اور پہلے اس کو ڈیسائیڈ کریں، پھر اس معاملے پہ آ جائیں اور پھر وہ آپ کو اس کا راستہ مل جائے گا. وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب میں جو شاید سوال سمجھا نہیں سکا، یہ میرا خیال ہے ویئرڈ سا سوال ہے کہ 2 رکنی ممبر بینچ کا فیصلہ ہے، وہ 5 ممبر بینچ کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر اس کی پریزیڈنٹ یا اس کو فالو کرنا لازمی ہے کہ اس کو ریوزٹ کر کے ہی آگے بڑھا جائے گا، یا وہ اس کیس کے اندر ہی ریوزٹ کر سکتے ہیں اس کو 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے؟ دیکھیں اس کیس کے اندر ریوزٹ تو ہوگا آٹومیٹیکلی، یا تو وہ اپ ہولڈ ہو جائے گا اس کے مطابق ہی، کیونکہ کیس لا تو وہ ہے اور اس کو اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، پی ایل ڈی میں رپورٹڈ ہے. مگر دوسری طرف چیف جسٹس نے بھی ایک بڑا اہم سوال اٹھایا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ چاہے شیربانو ریویو ہوتا ہے یا نہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک جج کو سپریم جوڈیشل کونسل بغیر انکوائری کے اس کی ریٹائرمنٹ کے 1 دن پہلے نکال دیتی ہے، تو پھر کیا اس وجہ سے وہ کہیں بھی نہیں ریمیڈی لے سکتا کہ کیونکہ وہ ریٹائر ہو چکا ہے، وہ اب نکل چکا ہے، اب وہ سپریم کورٹ کا جج نہیں کیا ہے، اس کا یہ رائٹ تو ٹیکن کیا اس کا یہ رائٹ جو ہے ہم اس سے چھین سکتے ہیں؟ یہ تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور آپ کی بات درست ہے کہ یہ 5 رکنی بینچ خود سے بھی کسی نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے، اور میرے خیال میں بڑے امپورٹنٹ کویسچنز ہیں، اور اس میں چانسز یہ ہیں کہ یہ معاملہ ریمانڈ ہو سکتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو. اور سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر یہ کیس ریمانڈ ہوتا ہے تو وہاں پہ دلچسپ صورتحال یہ ہوگی کہ اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ انکوائری کر سکے گا تمام معاملے کی، اور جنرل فیض حمید کو چیف جسٹس قاضی عیسیٰ کے سامنے روبرو پیش ہونا ہوگا اور بہت سے سوالات کے جواب بھی دینے ہوں گے. ہوپ فلی یہ لائیو ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ بہت سی چیزیں اب آلریڈی باہر ہیں، اور شوکت صدیقی بھی چاہیں گے کہ یہ اب یہ لائیو دیکھیں نا، ہو. یہ بڑا ہی اب جو شوکت صدیقی نے جو الزامات لگائے تھے ناصر صاحب سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی اور پھر یہاں سپریم کورٹ کے اندر بھی، ان الزامات کو بریگیڈیئر رامے نے اور فیض حمید نے ڈینائی کیا اس سے. اچھا اب ایک الزام لگ رہا ہے، ایک ڈینائی کر رہا ہے، تو یہی سوال تھا کہ اس کی انکوائری کہاں ہوگی؟ صلاح الدین صاحب کہہ رہے تھے کوئی کمیشن بنا دیں، لیکن آج صلاح الدین صاحب جو ہے وہ کیا آپ کو لگتا ہے اپنے اس سے کنونس کر پائے کورٹ کو؟ صاحب ان کو بالکل نہیں ان سے کنونس ہوئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کمیشن کیوں؟ دیکھیں یہ ایک جج کا معاملہ ہے، ایک انڈیویجول کا معاملہ نہیں. اس میں بڑے پرابلمز ہیں نا. یہ ان کی پٹیشن 184(3) پہ اگر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ کمیشن بنا دو اور ان کو ریلیف دے دو جج صاحب کو، تو وہ کہتے ہیں پھر یہ انڈیویجول کا معاملہ ہے. تو انڈیویجول کے معاملے میں 184(3) کا دروازہ نہیں کھلتا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ 184(3) پبلک انٹرسٹ ہے، پبلک میٹر ہے، کیونکہ اس میں ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو اٹیک کیا گیا ہے ایک جج کو ہٹا کے، تو پھر اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں تو پھر یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ہی معاملہ بنتا ہے، پھر وہ اس پہ جائے گا. مطلب کہ سچ آنا چاہیے سامنے کہ پاکستان کے عوام کو پھر اندھیرے میں کیوں رکھا جائے. تو یہ کیسے ہوگا مطیلہ جان؟ دیکھیں اگر یہ اس فیصلے کو سیٹ اسائڈ کرتی ہے عدالت، ٹھیک ہے، تو ان کا سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ تو ختم ہو گیا. لیکن پھر اس کے بعد جس جگہ جسٹس مندوخیل نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ اس انکوائری میں پتہ لگے کہ جج صاحب کے جو الزامات ہیں وہ ثابت نہیں ہوتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں کمیشن تو یہ نہیں بن سکتا، کیونکہ آئین کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے کہ کسی بھی جج کے بارے میں جو انکوائری کا اختیار ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہے. تو جج کے حوالے سے انکوائری کا اختیار کسی حکومت کے پاس نہیں ہے، نہ ہی حکومت کوئی کمیشن بنا سکتی ہے. تو چیف جسٹس اس حد تک تو درست بات کر رہے ہیں. اور ویسے بھی آرٹیکل 210 جو ہے آئین پاکستان کا، اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے
کہ کسی بھی میٹر میں جب جوڈیشل کونسل انکوائری کرے گی تو وہ کسی بھی بندے کو طلب کر سکتی ہے. تو اب اگر یہ جج سے ریلیٹڈ انکوائری ہیں تو سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ کوئی بھی یہ انکوائری نہیں کر سکتا. ہاں اگر سپریم جوڈیشل کونسل چاہتی ہے کہ آگے کوئی کمیشن یا کمیٹی بنا دے تو وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا اختیار ہے, حکومت اس میں کچھ نہیں کر سکتی, کیونکہ کمیشن تو ایک اسٹیچوٹ کے تحت بنتا ہے نا, جبکہ جج کے حوالے سے جو انکوائری ہے وہ اسٹیچوٹ کے تحت نہیں ہو سکتی. ورنہ تو ایسٹ ریکوری یونٹ بھی ٹھیک تھا, ورنہ تو پھر میرے خیال میں وہ اس لیے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بڑی سختی سے ریئیکٹ کر رہے تھے صلاح الدین ایڈوکیٹ کے دلائل کے اوپر کہ کمیشن بنا دیں, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسٹیچوٹری باڈیز جو ہیں کسی بھی سپریم کورٹ کے جج کے حوالے سے نہ تو ان کو تحقیق کرنے کا اختیار ہے, پھر معاملہ وہی آ جاتا ہے. کیونکہ جب یہ سوال کیا گیا ان سے کہ اگر پتہ لگے کہ یہ غلط ہیں, یہ پرجری ہوئی ہے, تو پھر کیا ہم تھانے کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر جو ہے وہ اس کی انکوائری تھانے دار کے سپرد کر دیں؟ میرے خیال میں اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ اس معاملے کو ریمانڈ کرے اور یہ ڈکلیئر کرے کہ جو تقریر کرنے کا جو فیکٹ ہے صرف اٹ سیلف یہ کافی نہیں ہے کسی جج کو ریموو کرنے کے لیے, تو وہ تمام حقائق جو اس تقریر سے جڑے ہوئے ہیں تو وہ حقائق کی انکوائری ہونے کے بعد پھر بے شک آپ جج کے خلاف وہی کارروائی کریں, لیکن اگر ڈیو پروسیس ہی نہیں ہوا, انکوائری نہیں ہوا, تو کسی قسم کا بھی جو اوپینین ہے جوڈیشل کونسل کا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. تو ڈیو پروسیس کریں. دوسرا بھی اوپینین آ رہا ہے نا, دوسری اوپینین جو 2 ججز ہیں جو کراچی کے ہی ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی مطلب وہ تو مجھے لگ رہا ہے وہ ڈسینٹ بھی کریں گے. دیکھیں انہوں نے یہ بات کہی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں اسسٹنس تو یہ دے دی ہے کہ انکوائری نہیں ہوئی, لیکن آپ نے یہ اسسٹنس دی نہیں کہ جو انہوں نے اسپیچ کی تھی وہ انہوں نے کنسیڈ بھی کیا کہ ہاں میں نے کہی ہے, تو اس میں آپ انسٹیٹیوشن کو انہوں نے جوابات بھی داخل کیے. سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی بھی 2 مہینے چلتی رہی. دس از واٹ جسٹس سعادت علی خان سے, اور وہ اس زمرے میں آ رہے ہیں جو کوڈ آف کنڈکٹ کے زمرے میں آتے ہیں کہ آپ نے انسٹیٹیوشن کی پریسٹیج کو بحال رکھنا ہے, آپ نے اس کو انڈرمائن کروایا اپنی اسپیچ سے. یہ وہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہے ہیں. تو وہ آپ نے انڈرمائن کیا ہے انسٹیٹیوشن کو, جوڈیشری کو, اس لیے آپ جو ہے اس پہ آتے ہیں. اور جو سپریم جوڈیشل کونسل کی جو پروسیڈنگز ہے اس کو کوشچن نہیں کیا جا سکتا, وہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہے. تو انہوں نے جو بھی کورس چاہے وہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے, یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کوئی بھی کورس اڈاپٹ کر سکتی ہے, اور وہ انہوں نے کیا ہے تو وہ کمپلیٹ ہے. لیکن دیکھیں اس کا جواب یہی ہے کہ آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل کو یقینی بناتا ہے. ناصر صاحب انکوائری یا مس کنڈکٹ بھی اگر بات ہوگی تو مس کنڈکٹ کو ہم اسٹیبلش کیسے کریں گے؟ اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ فیئر ٹرائل کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ملزم کو آپ ہمیشہ بری کر دیں. فیئر ٹرائل میں بے شک آپ ملزم کو سزا دیں, مگر شرط ہے فیئر ٹرائل کی, ڈیو پروسیس پورا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جوڈیشل کونسل انکوائری کر کے جسٹس شوکت صدیقی کو ان کے عہدے سے برطرف کرتی تو آج یہ سوال پیدا نہ ہوتے. بے شک نتیجہ وہی نکلتا جو اب ہے, مگر ڈیو پروسیس ہی جب نہیں ہوا تو اس نتیجے کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ تو میرے خیال میں یہ تمام معاملہ جو ہے اس وجہ سے واپس نہیں جائے گا کہ شوکت صدیقی کے خلاف جو الزام ہے وہ تقریر کرنے کا وہ ثابت نہیں ہوا, وہ اس وجہ سے واپس جائے گا کہ بے شک تقریر کرنے کا الزام ثابت ہے, بے شک انہوں نے ضرور اس تقریر کے ساتھ اداروں کو بدنام کیا ہے, مگر ڈیو پروسیس نہیں ہوا, وہ انکوائری نہیں ہوئی, اور صرف شوکت عزیز صدیقی کو اس حوالے سے سزا نہیں دی جا سکتی. جن لوگوں نے عدالت کے معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کی مبینہ طور پہ, جنرل فیض نے یا بریگیڈیئر عامر نے, ان کے حوالے سے بھی حقائق جب تک سامنے نہیں آتے اس وقت آپ صرف جج کو پکڑ کے جو ہے آپ اس کے عہدے سے برطرف نہیں کر سکتے. جنرل فیض کو بھی برطرف کرنا ہوگا, بریگیڈیئر عامر کو بھی برطرف کرنا ہوگا, اور ان کی بھی پینشن اور ان کی مراد بھی جو ہے وہ پھر واپس ہونی چاہیے. اور یہ ریکمنڈیشن صدر پاکستان کو جائیں گی, اور یہ ریکمنڈیشن صدر پاکستان کو جائیں گی, اور صدر پاکستان حکومت پاکستان کو مدیلہ جان سپریم جوڈیشل کونسل کو جج کو ریموو کرنے کے حوالے سے اپنی فائنڈنگ دے سکتی ہے نا, جبکہ باقی کا معاملہ ہے وہ تو ایک بالکل ڈیفرنٹ معاملہ ہے نا. ریکمنڈیشن دے سکتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ فیئر ٹرائل ہوا ہے, 2 مہینے چلے اور 3-4 دفعہ انہوں نے ریپلائیز بھی سبمٹ کیے, لیکن وہ انکوائری نہیں ہوئی, یہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا کیونکہ انکوائری کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی. دوسری سائڈ کہہ رہی ہے ہوئی ہے, بات کو پروب ہی نہیں کیا. دوسری سائڈ بے شک کہتی رہے نا, دوسری سائڈ میں کہتا ہوں اگر ایک جج کو برطرف کیا جا سکتا ہے, اس کی پینشن مراد روکی جا سکتی ہیں, تو اس جج پہ جو مبینہ طور پہ اثر ڈالنے والے جرنیل ہیں ان کی پینشن مراد. لیکن مدیلہ جان جرنیل
को उसके ओहदे से वो रिमूव कर रिकमेंड कर सकती है सदर ममलिकत को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिकमेंड कर सकती है। जर्नैल को उसके ओहदे से रिमूव करने का भी तो कोई ड्यू प्रोसेस तो वो होगा ये कि नहीं? रिकमेंड करेगा ना, वो बाद में गवर्नमेंट करेगी ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिकमेंड करेगी और सदर ममलिकत के जरिए फेडरल गवर्नमेंट एक्शन सर लेगी। आर्मी का अपना सिस्टम होता है ना, वो तो फेडरल वो गवर्नमेंट अपने नहीं ही करे करती है। ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो सिर्फ रिकमेंड करेगी, निकालेगी तो नहीं। बहरहाल उन्होंने जजमेंट पढ़वाया भी है, सिर्फ ये अच्छी नहीं है बात है, कि अच्छी सुप्रीम बात जुडिशल है। काउंसिल की फाइंडिंग भी अच्छा, पढ़वाई आप है। मेरा- गलत नहीं कह रहे हो, चल। मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल यही सवालात हैं recommendation में मतीउल्लाह डाल जान सकती साहब, है। वो जो है इसका ना वो जवाब- जवाब जवाब- आना है ना, हाँ, ये वही सवालात हैं, वो जवाब आने हैं, अब वो इसीलिए साबित तो कैसे करेंगे? इतना इल्ज़ाम ये सादा वाला point मामला रह गया है। यस एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूँ ना, वो तो इंक्वायरी के बाद ही होगा एविडेंस ना। क्या है? एविडेंस क्या है? और अब अगर ये evidence ना ना आपको हुई- पता है ना मुझे पता है और ना अगर evidence मतीउल्लाह ना जान, हुई- और अगर इसको एविडेंस पता है। हुई, ना हुई अगर हुई अगर दोनों के पास हुई अगर दोनों के पास हुई फिर क्या होगा? देखिए मेरे ख्याल में जस्टिस को, sensitive है इसको, जस्टिस ये शौकत सिद्दीकी बड़े नहीं ही- सेंसिटिव है तो क्या उसमें हाथ में मामले में बात हाथ ही ना नहीं डालें, करें, ये क्या बात ये है? तो कोई बात sensitive नहीं है है नासिर सर साहब। ये आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिमांड करने का मकसद है कि आइंदा जब भी कोई इस तरह के मामलात आएंगे तो उसकी जो फाइंडिंग्स आएंगी फिर दोबारा जाएंगी। नहीं, अगर इंक्वायरी के ये साथ होगा बहुत नहीं से- जाएंगी, ये अगर मामला- इंक्वायरी के साथ होगा नहीं जाएंगी, मामला ये क्या इतना बात simple है? नहीं है। तो और simple सर जो लॉयर्स हैं वो निकाल लेंगे कोई ना कोई लूप तो होल। बेशक निकाल लें, लूप होल नहीं, इंक्वायरी के साथ होगी तो क्यों जाएगी वापस? जितने लूप होल या लीगल पॉइंट्स मान लिया निकालें किसी निकालें, को- लेकिन ये किसी को कहना आप कि नौकरी सेंसिटिव से- मामला इसमें नहीं जाना चाहिए, किसी ये को मेरा आप ख्याल है नौकरी कि से निकाल रहे हैं, किसी को आप नौकरी से निकाल रहे हैं बगैर इंक्वायरी लेकिन के। मतीउल्लाह एक बात तो है ना ये भी कि तो हम देखें ना। महज दोनों के बयानात की सूरत में किसी को गिल्टी करार नहीं दे सकते नहीं, या किसी guilty को नहीं है। बरियुज़िमा भी करार देखिए, नहीं दे सुप्रीम सकते, जुडिशल जबकि काउंसिल एक ने- ड्यू प्रोसेस तो सबका ही हक है ना। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सिर्फ रिकमेंडेशन देनी है, जज की हद तक तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट जो है उस पर बाइंडिंग होगी, लेकिन जर्नैलों की हद तक प्रेसिडेंट के ज़रिए फेडरल गवर्नमेंट को वो रिकमेंडेशन जाएंगी और फेडरल गवर्नमेंट आर्म फोर्सेज वजारत दिफा के ज़रिए उन पर एक्शन लेगी। ये आपने पूरी जजमेंट सुना दी, वैसे ऐसा जजमेंट नहीं सुना दी, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ जो कानूनी तरीका है, जजमेंट नहीं दे रहा मैं। लेकिन अभी यार फैजाबाद धरने में भी एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसका भी इंक्वायरी कमीशन बना हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो वैसे सामने आ जुडिशल जाएंगे। काउंसिल में और 3 सरकारी मुलाजमों के इंक्वायरी कमीशन में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल फ़र्क है, लेकिन वही ना मसला तो ये है ना कि वहाँ पे वो बतौर एविडेंस पेश होंगे ना, या अपने गवाह के तौर पे होंगे या उसके क्या ऊपर क्या जो एविडेंस उनके हो सकता है इल्ज़ाम वैसे? एविडेंस क्या क्या हो सकता है मुझे नहीं पता। हो सकता है शौकत सिद्दीकी साहब के पास कोई साथ वाले गवाह भी हों, मेरे ख्याल हो में सकता है उनके पास कोई burden फुटेज उन पे हो, चला गया हो ना। सकता है उनके पास कुछ मैसेजेस हो, और हो शौकत साहब सकता के है ऊपर- दूसरी पार्टी के पास भी कोई मैसेजेस हो, हाँ। कोई फुटेजेस हो। शौकत साहब के ऊपर बर्डन चला गया है उनके शोल्डर पे, उनको ये चीजें साबित allegation करनी है, उन्होंने दूसरी लगाया। साइड ने अच्छी नहीं बात साबित है। करनी। अच्छी, हमें Allegation तो खुश होना है। होना चाहिए ना, हाँ। कोई ना साबित कर पाए तब भी हम चलें खुश बहरहाल इसके बहरहाल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस है ना। बेशक जिसके होना ऊपर भी चाहिए। हो नासिर उसके साहब, ऊपर बात भी यह है हमारा उससे क्या ताल्लुक है, होते रहे, अगर हम तो खुश है। लेकिन अदलिया के ऊपर से तो हम इस मरवा पर के छोड़ेंगे उनको। अदलिया तो आप के बचा लें, आप बचा लें। मैं क्या कह सकता हूँ जी, ये बहरहाल नासिर साहब एक मतवाज़िन आदमी है और मतीउल्लाह मैं जान एक गैर जारहाना आर्गुमेंट है उनका। जब तराजू के बीच में कयूम जैसे होंगे तो तराजू कभी मतवाजन नहीं होगा। नहीं, उनका वजन ज़्यादा है। मेरी बातों का वजन ज्यादा है, मेरे आर्गुमेंट्स का वजन ज्यादा है। चलिए आप कह दिए उन्होंने, मान लिया। चलें जी, ये बहुत बड़ा सवाल है, ज़ाहिर है ये बहुत सारे सवालात हैं कैसे चलेगा, और लेकिन ज़ाहिर है सबकी लर्निंग हो रही है, हमारी भी लर्निंग हो रही है और हम भी इंतज़ार करेंगे कि कैसे। पहली बात तो ये कि ये सारी चीज़ें के बाद में क्या होगा वो उससे मुंतबिक है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है उसके बाद अगले दर जो है वो वाह होंगे। लेकिन जो आज की समाअत थी उसके अंदर एक चीज़ जो नासिर साहब ने भी पॉइंट आउट की और सबने नोट की, वो ये थी कि सलाहुद्दीन जो कराची बार की तरफ से दलाइल दे रहे थे, उनके मौक़िफ़ में और कराची से ताल्लुक़ रखने वाले 2 फाजिल जज साहिबान जो हैं उनमें काफ़ी मुताबिकत सी नज़र आ रही थी। बहरहाल ये एक सवाल है। शरह दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।